پھر آقا نے فرمایا کہ میری امت کے افضل ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو مجھے دیکھا نہ تمہیں دیکھا، لیکن وہ مجھ پر ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے تم ایمان رکھتے ہو۔ بعد میں آنے والی نسلوں کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف میں برداشت فرمائی۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لیں، کبھی تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر میں اپنی زندگی کی ساری پلاننگ کرتا ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے یوں کرنا ہے، مجھے فیوچر پلان میرا یوں بنانا ہے، میرے بیوی بچوں کے واسطے مجھے ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، مجھے کاروبار میں ایسا بڑھانا ہے۔ آدمی سوچتا تو ہے، لیکن کیا کبھی مجھے اپنے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا؟ سوچنے کی ضرورت ہے، تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کہ میرے اپنے اعمال کیسے ہیں، جس بنیاد پر میرے آقا مجھ سے خوش ہیں، یا میں اپنے اعمال کی بنیاد پر میرے نبی کی روح کو تڑپا رہا ہوں۔ یہ صبح سے لے کر میرے رات کے سونے تک میرے معاملات، میرے معاشرت، میرا کھانا پینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا بات کرنا، حتیٰ کہ میری عبادات تک شاید ایسی نہیں ہے جس سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ ایسا عمل میرا نہیں۔ پھر میں کس بنیاد پر شفاعت اور سفارش کا امیدوار ہوں؟ ایسے ایسے دل دہلا دینے والے واقعات ہماری اپنی نسلوں کے پیش آ رہے ہیں۔ ایک علاقے کا کچھ دن پہلے میرا سفر ہوا ایک پروگرام کے سلسلے میں، تو وہاں کے علماء نے مجھ سے باضابطہ بات کیا اور انہوں نے عنوان دیا مجھے کہ اس ٹاپک پہ آپ بات کریں۔ بتلا رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں بیشتر مسئلے یہ پیش آ رہے ہیں کہ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ مشہور علاقے کی بات ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ماحول کی بے دینی کا نتیجہ ہے۔ حالات یہاں کے بھی ایسے ہی ہیں۔ ایک جگہ کسی کام سے رجسٹری آفس میں جانے کا موقع ملا تو دیکھ کے دنگ رہ گیا، دیوار پہ چسپاں ہیں، تقریباً 9 فوٹوز لگے ہوئے ہیں جوڑوں میں، غیر مذہبی شادیوں کی۔ اب افسوس یہ ہے کہ اس میں سے بعض بچیاں باضابطہ پورا پردے کے ساتھ ہیں، اور جب ڈیٹیل میں نے دیکھا پڑھا تو ہونے والا جوڑا غیر مسلم۔ کیا اتنا ماحول ہمارا بدل گیا؟ یہ بے دینی کا جو سیلاب ہے میرے بھائیوں، صبح سے شام تک کے ہمارے اپنے حالات کو اگر ہم دیکھ لیں تو سوائے کڑنے کے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ دین سے بیزاری، بے دینی کا عالم یہ ہے کہ پختہ عمریں تک نہیں ہے بچے بچیوں کی، ابھی فرسٹ سٹینڈرڈ کی تعلیم چل رہی ہے، ابھی کالج میں بھی قدم نہیں رکھے بچے بچیاں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور دل گھٹتا ہے ایسے واقعات سن کے، برابر بچے بچیوں میں فونوں پہ بات چیت اور غیر مجاز تعلقات چل رہے۔ 2 دن پہلے والد صاحب میرے پاس آئے، والد والدہ دونوں اپنی بچی کو لے گئے، 13 سال کی بچی سے 13 سال کی بچی، کہنے لگے کہ صاحب ہم تھک کے پوری کوششیں کر کے کچھ
دین کے حوالے سے آپ میری بچی کو سمجھا دیں. ابھی عمر نہیں ہے بچی کی لیکن ناجائز عشق میں مبتلا ہے اور 2 مرتبہ اپنے ہاتھ کاٹ چکی ہے. 13 سال کی بچی ابھی 9th کلاس کے اندر ہے, 10th بھی پورا نہیں ہوا. میں نے تو اپنے طور پر جو بات بچی سے کرنا تھا وہ کیا, ماں باپ سے جو بات کرنا تھا وہ کیا, لیکن خلاصے کے طور پر میں نے ایک بات یہی کہی ہے. والد سے میں نے پوچھا کہ آپ اب تک کہاں تھے؟ تو عالم وہی ہے جو میں بار بار شکوہ کرتا ہوں, روتے رہتا ہوں. صبح اٹھے, شام گھر آئے, کاروبار پہ لگے ہوئے, فیوچر بنانے کے اس پہ لگے ہوئے, کاروبار کاروبار کاروبار. اولاد پہ کوئی توجہ نہیں, گھر کے ماحول پہ کوئی توجہ نہیں, بس فیوچر بنانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ہماری گھر کی عورتیں ٹی ویوں پر لگی ہوئی ہے, ڈراموں پہ لگی ہوئی ہے, اور اب تو سنا نیا چل رہا پاکستانی ڈراموں کی شوقین بن رہی ہے عورتیں. ایک پارٹ چھوٹا تو دوسرے پارٹ کی فکر لگی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ پاکستانی ڈراموں کا شوق کہیں اٹھا, تو معلوم ہوا کہ صاحب اس میں کردار مسلمانوں کے. واہ, اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بچے بچیاں ادھر گل کھلا رہے ہیں. کوئی احساس تک نہیں ہے میری اولاد کیا کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کے میں کچھ ایمان عقیدے کا مذاکرہ اپنی اولاد سے کر لوں, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. مجھے فکر ہے دنیا بنانے کی, کاروبار کرنے کی, بہتر سے بہتر دنیا بنانے کی. ضرور بنائیں گے, لیکن وہ دنیا کس کام کی جہاں آپ کو خون کے گھونٹ رونے کی ضرورت پڑے, جہاں آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے آپ کی اولاد کے واسطے. ایسی دنیا کس کا؟ اللہ کے نبی کیا ہے, نبی کا تصور کیا ہے, ایمانی عقائد کیا ہے. میرے بھائیوں, نیو جنریشن ہمارا ان سب چیزوں سے بالکل بے بھرا ہے. اللہ کے نبی کا نام معلوم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقائد کیا ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. 15 16 سال کے بچے عمروں کو پہنچ گئے, لیکن عقائد کا علم نہیں ہے کسی بھی طرح. اور ان سب کے ذمہ دار ہم بڑے لوگ ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ہم بڑے لوگ ہیں. جب تک منظم مکاتب قائم نہیں کریں گے, ایمان اور عقیدے محفوظ نہیں رہ سکتے. نیو جنریشن کے اس وقت بہت خطرناک حالات ہیں, بہت خطرناک حالات ہیں. ان دنوں میں میرے کئی اسفار ہوئے, کئی جگہ کے, کئی جگہوں سے یہی اطلاعات مل رہی ہیں. بے دینی کا ایک سیلاب اور ماحول چل رہا ہے. زیادہ تر ٹارگٹ ایمان اور عقائد سے بالکل نیو جنریشن پہ بہرا ہو رہی ہے. علماء بیانات کریں گے, لیکن وہ بیانات سے اگر عوام متاثر نہ ہو تو ایسے بیانات کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہزاروں جلسے آپ کر لیں, کوئی کام کے جلسے نہیں جب تک ہم کوئی اثر لے کر نہ اٹھیں. میں اس مسجد کمیٹی سے بھی کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں, مجموعی طور پر بھی کر چکا ہوں, انفرادی طور پر بھی کر چکا ہوں. کیا کام ہو رہا ہے؟ کوئی احساس ہم لوگوں کو نہیں ہے, کوئی احساس ہم لوگوں کو نہیں ہے. اطراف کا سروے کر کے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, کتنے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں, ان سب کی ذمہ داری کس کے سر آئے گی؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صاحب بس مسجد آ جائے, نماز پڑھ لیں, عبادت کر لیں, مسجد کا ڈیکوریشن کر دیں, مسجد کو عمدہ بنا دیں, بس کافی ہے, ہم بری ذمہ ہیں. میں پوری کمیٹی والوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, اللہ کے پاس آپ اس سے نہیں بچنے والے. مسجد اللہ کا گھر ہے, وہ تو کیسے بھی ہو جائے, لیکن یہ ایمان اور عقائد کی اگر حفاظت کی فکریں آپ نہیں کریں گے, بہت مسائل پیدا ہونے والے ہیں. کب جاگے گا احساس, کب پیدا ہوگا احساس؟ دنیا ایسے ڈگر پر جا رہی ہے
میں آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتا. بعض واقعات جو میرے سامنے آتے ہیں میں بہت جذباتی آدمی ہوں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سوائے گھٹ کے رو لینے کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی بعض مرتبہ. لیکن کیا بیان کروں میں آپ کے سامنے, کیا بولوں میں آپ کے سامنے؟ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ میڈیا جانتے ہیں. لیکن میں آپ سب اس وقت کا عالم یہ ہے کہ صاحب میری جو ذمہ داری ہے میں بس کروں, اپنا کھاؤں پیوں اپنے بس اتنا ہی کام. نسلوں کی فکریں کیجئے, نوجوان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی فکریں کیجئے, ابھی سے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو پختہ کرنے کی فکریں کیجئے. ہر مسجد کے اندر مکاتب منظم مکتب قائم کرنے کی فکریں کیجئے. اتنا بڑا علاقہ ہے اطراف کا. میں مانتا ہوں اطراف میں ہمارے برادران وطن ہیں, غیر مسلم بھائی ہیں, لیکن جو علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں کتنے مرتبہ کمیٹی والے آپ حضرات جا کے سروے کر کے آئے ہیں. میں نے اس سے پہلے بنگلور کی بات آپ کے سامنے رکھی. یہ کام کی ضرورت ہے. آپ کی بستی کے بچے آپ کی مسجد میں آ کے پڑھیں, آپ کی بستی کے بچے آپ کے منظم مکتب میں پڑھیں. یہ وقت کی ضرورت ہے, نزاکت ہے. تعلیم ہو رہی ہے تو کیا ہو رہی ہے؟ ایک خواتین کا اجلاس ہوتا تھا, وہ سلسلہ ختم ہو گیا. مسجد میں تفسیر ہوتی تھی, وہ سلسلہ ختم ہو گیا. رہا وہاں ایک جمعے کا بیان چل رہا. ایسی اصلاح نہیں ہو پائے. کیا فکریں ہو رہی ہیں ہماری؟ میں بھی آپ ہی کا ایک فرد ہوں, میں علیحدہ دور ہوں, لیکن میرا تعلق اس مسجد سے ہے. میری زندگی الحمدللہ 25واں سال میری اس مسجد میں خدمت میں چل رہا, اللہ کے فضل و کرم سے میرا تعلق ہے آپ لوگوں سے, اسی لیے میں رو رہا ہوں. میرے بھائیوں بہت نزاکت ہے. میں کڑن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس وقت جو بے دینی کا شکار ہو رہے ہیں اسکولی نصاب کی وجہ سے. جو سلیبس ہے اسکولوں کا وہ بہت خطرناک سلیبس ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے ایمان اور ان کے عقیدے کی حفاظت کی فکر نہیں کریں گے, ہم تو کسی طرح آنکھ ہماری بند ہوگی, دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ کرے ایمان کی حالت میں ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ, لیکن ہماری نسلوں کے ایمان کا خطرہ باقی ہے اور اس کی فکر ابھی سے ہم کو کرنی ہے. پہلے اپنے ایمان کا تحفظ ہے, پھر اس کے بعد اللہ سے مدد اور نصرت ہے. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بڑی عجیب بات پرسوں فرمایا کہ پہلے ماننا ہے پھر اس کے بعد مانگنا ہے. ہم لوگوں کا عالم یہ ہو گیا کہ ہم لوگ صرف مانگنے پہ مصر ہیں, ماننے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, ہم آپ کو مانتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. ہم نے صرف آخری جز پر ایاک نستعین پر مدد طلب کر لی, بس اللہ ہمیں ایسا کر دے, ہمیں ایسا کر دے, ہمارا بنا کر دے, لیکن ایاک نعبد والے جز پر عمل نہیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے گہرا ہو, ایمان کی فکریں ہو, نبی کی محبت ہو, نبی سے سچا پکا عشق میرا اور آپ کا ہو جائے, اسی وقت میں اور آپ ہو سکتے. ہم لوگوں کا تو عالم مزاج یہ بن گیا کہ صاحب کب ختم ہوتا بیان, کب خطبہ شروع ہوتا, کب نماز کھڑی ہوتی, اخیر لمحے تک کا انتظار رہے گا. معلوم ہوا صاحب 1:50 1:55 کو خطبہ شروع ہوتا, جائیں گے ذرا تھوڑا ابھی جائیں گے, ابھی بیان چلتے رہتا نا, خطبے کو جائیں گے. بعض کا تو عالم ایسا ہے کہ نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں, کب نماز ٹھہرے گی صاحب, 2 بجے نماز ٹھہرتی ہے, 2 بجے پہنچی گی. اور کچھ ماشاءاللہ ایسے ہیں الحمدللہ, کچھ دین کی باتیں سننے کے واسطے پہلے سے آگے بیٹھے رہتے ہیں. میرے بھائیوں اصل چیز ہے میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط تر ہے. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو نبی سے میرا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. نوجوانوں کو دیکھ لیجیے, ہوٹلوں کے پاس ٹھہرے ہوئے, ہاتھوں میں سگریٹ لیے ہوئے, چائے کی پیالی لیے ہوئے, وہ لال قسم کا ایک جوس آتا ہے پتہ نہیں وہ ہاتھ میں لیے ہوئے, چل
نوجوان ٹھہرے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بعض تو ایسے کالج کے بچے بھی نظر پڑتی ہے کہ ابھی مونچھ کی دھاری تک نہیں آئی کالی طور پر، لیکن فیشن اپنایا ہوئے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ ہے اور وہ لال قسم کا ایک جوس انرجی ڈرنک ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ایک طرف وہ چل رہا دوسری طرف سگریٹ پی رہے، ٹھہرے ہوئے گپا بنا کے ٹھہرے ہوئے نوجوان بچے. ماں باپ کیا کر رہے ہیں اللہ اعلم بالصواب. ضرورت ہے اپنی نسلوں کی فکر کیجیے، اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کی فکر کیجیے، نظریں رکھیے اپنی اولاد پہ، کر کیا رہے ہیں وہ لوگ، کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، رات کی تنہائیوں میں کیا کر رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں، یہ سب چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اسی وقت ایمان محفوظ رہ سکتا ہے نسلوں کا. اب تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کو توفیق دے. اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.